اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب سیر کرائی راتوں رات، اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا۔ تو مسجد اقصی جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس وقت مسجد اقصی پوری دنیا میں کیا ہے، چینلوں پر بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں 4 دن قبل مسجد اقصی میں پڑھنے والے نمازیوں پر اسرائیل جیسے ظالم اور سفاک ملک کی فوج نے وہاں کے نمازیوں پر گولیاں چلائیں، ان پر لاٹھیاں چلائیں اور ان کو مارا اور ان کو پیٹا۔ لیکن اس پر پوری دنیا کا میڈیا خاموش ہے، خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں انہوں نے ان کے اوپر گولیاں چلائیں، لاٹھیاں چلائیں، ڈنڈے چلائے اور ان پر ظلم اور تشدد کیا۔ یہ اخلاق کی بالکل بدترین مثال ہے، اور اس سے بڑی زیادہ دہشت گردی اور ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کسی بھی میڈیا چینل نے اس کو دہشت گردی، ٹیررزم اور آتنکواد سے تعبیر نہیں کیا ہوگا۔ اور اگر یہی کام کوئی مسلمان کر دیتا، اور اتنے سارے لوگوں کے ساتھ نہیں، صرف کسی ایک انسان کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی انسان اپنی عبادت کر رہا ہوتا اور کوئی مسلمان اس کو جا کے پیٹ دیتا، مار دیتا، پوری دنیا کا میڈیا چراغپا ہو جاتا، اور پوری دنیا کے میڈیا میں بس ایک ہی بات چلتی کہ مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں، دیکھو اس ٹیررسٹ نے، اس آتنکوادی نے کیا کیا۔ لیکن پوری دنیا کے میڈیا نے اسرائیل کے اس عمل کو دہشت گردی سے، آتنکواد سے، ٹیررزم سے تعبیر نہیں کیا۔ جانتے کیوں نہیں کیا؟ جانتے ہیں کیوں نہیں کیا؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں۔ اس لیے نہیں کیا، نمبر 1، پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ ان کے قبضے میں ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا، اگر وہ کہیں گے کہ شام کہو تو میڈیا کو شام کہنی پڑے گی، اگر وہ کہیں گے دن کو رات کہو تو میڈیا رات کہے گا۔ کیوں؟ میڈیا کو لیڈ کرنے والے، پوری دنیا کا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضے میں ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے چند یہودیوں نے میڈیا بنایا تھا، خیر اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف اتنا یاد رکھیں، چاہے کسی بھی ملک کا کوئی چینل ہو، ہمارے ہندوستان کے چینل ہو، پاکستان کے چینل ہو، کسی بھی، پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا تو کسی حد تک آزاد ہے، کسی حد تک، حالانکہ سب جو اس کی پاور ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ کو دکھانا پڑے گا، اور جس چیز کو چاہتے ہیں نہیں دکھانا تو آپ نہیں دکھا سکتے۔ اگر آپ دکھائیں گے تو آپ کے چینل کو بین کر دیا جائے گا، آپ کی خدمت کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے۔ تو آپ ان کو آتنکوادی کیسے دکھا سکتے ہیں؟ کیونکہ میڈیا ان کا ہے، سارے سرور ان کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، چینل ہم چلا رہے ہیں یا آپ چلا رہے ہیں یا کوئی بھی پوری دنیا میں چلا رہا ہے، لیکن اس کے جو ریسورسز ہیں وہ سب ان کے ہیں، اس وجہ سے آپ ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ جو اصطلاح چاہیں گے وہ اصطلاح آپ کو دکھانی پڑے گی، جو چاہیں گے وہ آپ کو دکھانا پڑے گا۔ تو دہشت گردی، آتنکواد، ٹیررزم، اس کی اصطلاح انہوں نے مسلمانوں کے لیے خاص کری ہے کہ جب مسلمان کوئی غلط کام کرے تو اس کو دہشت گردی سے تعبیر کرنا ہے، ٹیررزم سے تعبیر کرنا ہے، آتنکواد سے تعبیر کرنا ہے، اور جب کوئی دوسرا اس کام کو کرے، دوسری قوم کا انسان، تو اس کو زیادہ سے زیادہ ظلم اور بربریت کہہ دیں گے، لیکن اسے ٹیررزم اور آتنکواد اور دہشت گردی نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ اصطلاح خاص کی گئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ دوسری بات، ایک تو یہ ہے کہ یہ اصطلاح انہوں نے گھڑی مسلمانوں کے لیے ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا ان کے قبضے میں ہے، اس لیے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کہیں کوئی جانور بھی مارا جاتا ہے، ابھی پیچھے کئی سال پہلے میں نے دیکھا کہ نیوز پر کہیں ایک ہاتھی پھنس گیا تو وہ مر گیا، کسی دلدل ولدل پھنس گیا، اس کو بہت نکالنے کی کوشش کری، بہت، یعنی
اس ہاتھی کے مرنے پر میڈیا میں ایک ہفتے تک سوگ چھایا رہا اور روزانہ اس پر بحث ہوتی رہی کہ ہاتھی کیسے پھنسا, کیوں مرا, اور اس کی وجوہات کیا ہوئیں, اس کی جان کیوں نہیں بچائی گئی, اور اس پر مسلسل بحثیں ہوئیں. ایک ہاتھی کی جان کی اتنی قیمت ہے, لیکن ایک مسلمان کی جان کی قیمت بالکل نہیں ہے. مسلمان کا خون اتنا سستا اور اتنا ارزاں ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر بمباری کر دی جاتی ہے, مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا جاتا ہے, ان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے, لیکن اس پر کسی طرح کا میڈیا, کوئی نیشنل میڈیا میں کوئی افسوس اور چرچا نہیں ہوتا ہے. مسلمانوں کو تو جانوروں سے بھی بدتر سمجھ لیا گیا ہے, اور اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہیں, کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہیں کہ ہم نے وہ درس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا تھا وہ درس ہم بھول گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتحاد کا درس دیا تھا, ہم بھول گئے. نبی نے ہمیں قومی حمیت اور قومی غیرت دی تھی, ہم بھول گئے. نبی نے ہمیں شجاعت و بہادری دی تھی, ہم بھول گئے. نبی نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا, ہم ملکوں میں, خاندانوں میں, سرحدوں میں, برادریوں میں, علاقوں میں ہم بٹ گئے. اس وجہ سے ہماری طاقت اور ہماری جمعیت, ہماری قوت, ہمارا رعب, ہمارا دبدبہ, ہمارا جلال دنیا سے ختم ہو چکا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کی توتی بولتی تھی. یہی مسجد اقصیٰ, یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کو مسلمانوں نے ہزاروں سال سے اپنے سجدوں سے اس کو بسایا ہے. یہی مسجد اقصیٰ ہے جس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا. مسجد اقصیٰ کی تاریخ اگر میں مجمع میں سوال کر لوں کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے, مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے, تو شاید کہ مجمع میں 2-4 لوگ مسجد اقصیٰ کی تاریخ بتا پائیں. یہ تو ہمارا حال ہے. مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی امانت ہے, مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا حق ہے, مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی میراث ہے. مسجد اقصیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں. بڑی قربانیوں کے بعد مسجد اقصیٰ کو صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کرایا تھا. ایک لمبی تاریخ ہے. لیکن مسجد اقصیٰ یہ فلسطین کے اندر واقع ہے. کہاں پہ ہے؟ فلسطین. اب آپ پوچھیں گے فلسطین کہاں ہے؟ ورلڈ میپ اٹھانا, اس ورلڈ میپ کو کھولنا. فلسطین ایک ملک ہے, یہ ملک شام کا حصہ ہے. اصلاً تو ملک شام جس کو آج کی لینگویج میں سیریا کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام ایک بہت بڑا ملک تھا. جیسا کہ ہمارا ہندوستان, اس میں سے پاکستان بن گیا, بنگلہ دیش بن گیا, کچھ حصے اس میں کٹ گئے. کسی زمانے برما بھی ہندوستان کا حصہ تھا بادشاہوں کے زمانے میں, تو کئی سارے حصے کٹ گئے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ملک شام بہت بڑا تھا. بعد میں اس میں 4 ملک بنائے گئے. کتنے؟ 4 ملک. سیریا, لبنان, اردن اور فلسطین, یہ 4 ملک بنائے گئے. پھر اس میں سے ایک ملک اور بنا, اسرائیل. ابھی اس پر آ رہا ہوں میں. تو یہ 4 ملک شام, یہ ملک شام بہت بڑا ملک تھا, اور یہ ملک شام انبیاء کی سرزمین ہے. 70,000 نبی ملک شام کی سرزمین میں دفن ہیں, نبیوں کی سرزمین ہے. تو ملک شام بہت بڑا ملک تھا جس کو آج کی لینگویج میں سیریا کہتے ہیں. اس میں 4 ملک بن چکے ہیں, سیریا, لبنان, اردن اور فلسطین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے ہجرت کی, مکے سے جب آپ مدینے گئے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ بنائیں. مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ کون ہے؟ مسجد اقصیٰ. مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ ہے. تو اس لیے مسلمانوں کی عقیدت جو ہے مسجد اقصیٰ سے شروع سے جڑی ہوئی ہے, ابتداء اسلام سے, اللہ کے نبی کے زمانے سے ہی مسجد اقصیٰ سے عقیدت اور محبت جڑی ہوئی ہے. 16-17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. مسلمانوں نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہوئی کہ ہم خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں, جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو, آپ بار بار آسمان کی جانب چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ کا کوئی حکم آ جائے اور ہم خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں.
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ ابتداءً مسلمانوں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ جو فلسطین کے اندر واقع ہے اس کی طرف 16 سے 17 مہینے تک رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد میں خانہ کعبہ جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، مسجد حرام کہتے ہیں، اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت یوں بھی بڑھ جاتی ہے اور مسجد اقصیٰ سے مسلمانوں کے دل یوں بھی بہت زیادہ وابستہ ہیں کیونکہ مسجد اقصیٰ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نبیوں کو امامت کرائی تھی۔ واقعہ معراج میں، واقعہ معراج بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لایا گیا، اور مسجد اقصیٰ میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، اور تمام نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مسجد میں لا کر جمع کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نبیوں کی امامت کرائی۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امام النبیوں کے امام۔ تو مسجد اقصیٰ کی عظمت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ تمام نبیوں کو امامت کس نے کرائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اقصیٰ پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ اس وقت جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے مدینے کو اسلامی ریاست بنایا، اس وقت دنیا کے اندر 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، جیسا کہ آج چائنا ہے، برٹن ہے، رشیا ہے، یہ سپر پاور۔ امریکہ سپر پاور نہیں ہے میری نظر میں۔ ہاں کسی زمانے میں امریکہ کو تو کیا ہے، ناکو چنے چبوا دیے اسٹوڈنٹس نے، اور ان کو تو لات مار کے بھگا دیا گیا وہاں سے۔ تو جس طریقے سے آج برٹن اور آپ کے رشیا اور چائنا یہ سپر پاور ہیں، ایٹمی طاقت ہیں، اسی طریقے سے اس دور میں 2 ملک ایسے تھے جو سپر پاور تھے، یعنی ناقابل تسخیر، ناقابل شکست، روم اور ایران، جس کو قیصر روم کہا جاتا ہے اور کسرا ایران کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور بشارت دی مسلمانوں کو کہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کا یہ علاقہ فتح ہوگا، اور مسلمان فتح کے جھنڈے گاڑیں گے اس میں۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسجد اقصیٰ کا فتح ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ مسجد اقصیٰ کا فتح ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سن 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ سن 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد اقصیٰ فتح ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہو گئی جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ مسجد فتح ہوگی، اور پورے فلسطین، پورے ملک شام پر مسلمان قابض ہو جائیں گے، مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، اور مسجد اقصیٰ آزاد ہو جائے گی، آباد ہو جائے گی، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ خیر، حضرت عمر کے زمانے میں اللہ رب العزت نے قابل لیا اور مسجد اقصیٰ کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد جو مسلم سلاطین آئے ہیں، خلیفہ عبد الملک اور ولید بن عبد الملک اور جتنے بھی سلاطین، سب نے مسجد اقصیٰ میں خوب کام کرایا، اور اس میں زیبائش، آرائش اور تزئین اور کئی سارے کام کرائے، اس کو ڈیولپمنٹ کیا، اس پہ کافی سارے کام ہوئے، اور کافی اس کو ترقی پر مسجد اقصیٰ کو لے گئے۔ مسجد اقصیٰ دنیا میں تعمیر ہونے والی سیکنڈ مسجد ہے۔ سب سے پہلے جو مسجد تعمیر ہوئی ہے دنیا کے اندر کون سی مسجد ہے؟ بولے بھائی، نہیں پتا؟ ابھی پوچھیں گے سلمان خان کی سب سے پہلی فلم کون سی تھی، اکثر لوگ بتا دیں گے۔ دنیا میں سب سے پہلے جو مسجد تعمیر ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ، مسجد حرام۔ کون سی مسجد تعمیر ہوئی ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے نا، اگر ابھی پوچھیں بھائی سلمان خان کی سب سے پہلی مووی کون سی تھی، بتا دیں گے۔ شاہ رخ خان نے پٹھان میں کتنے ڈائلاگ بولے، سب بتا دیں گے۔ لیکن یہ اسلامی ہسٹری، اور یہ ہمارے لیے بدبختی کی علامت ہے، بربادی کی علامت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جو قوم اپنی تاریخ فراموش کر دیتی ہے، بھلا دیتی ہے، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنی ہسٹری کا نہیں پتہ ہے، اپنی تاریخ کا نہیں پتہ، پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ اگر کچھ سنانے لگو تو کان بند کر کے بھاگ جاتے ہیں،
ٹائم نہیں ہے. اگر کوئی امام کھڑا ہو بھی 10-5 منٹ کچھ بتا دے تو ایسے بھاگیں گے جیسے کہ مطلب کوئی مصیبت آن پڑی ہے, کوئی گھر پہ بہت ارجنٹ کام اٹکا پڑا ہے. اور جمعے کے دن تو ماشاءاللہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے باہر نالے پہ کھڑے رہتے ہیں, اور خطبہ شروع ہوگا تو مسجد میں انٹری کریں گے. یہ مزاج بہت سے لوگوں بنا ہوا ہے, لیکن اپنی تاریخ کو پڑھیں, یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے. تو سب سے پہلی مسجد جو دنیا کے اندر تعمیر ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ ہے, اور دوسری مسجد جو تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے کسی نے, حضرت آدم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا, اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ جو تعمیر ہوئی ہے وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے کسی نے کیا ہے. اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا, اور داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کو تعمیر کیا. اور سلیمان علیہ السلام نے مسجد میں اپنا ایک حجرہ بنایا تھا, اور اس میں وہ رہا کرتے تھے, اور اپنا دربار, کیونکہ بادشاہ بھی تھے, اپنا دربار وہاں لگایا کرتے تھے. اسی وجہ سے یہودی سلیمان علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں, اور اسی وجہ سے اس مسجد پر اپنا دعویٰ ٹھوکتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا جس کو توڑ کر مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ بنائی تھی. اس لیے ان کا باطل نظریہ یہ ہے, غلط نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی کو توڑ کر مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی ہے. اس لیے ہم مسجد اقصیٰ کو گرا کر, قبۃ الصخرہ کو گرا کر, گنبد صخرہ کو گرا کر ہم یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. یہ یہودیوں کی پلاننگ ہے. اب اس پر کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یہ اصل فنڈا ہے. یہودیوں کی اور مسلمانوں کی جو بنیادی لڑائی ہے وہ یہی ہے. ہیکل اس کے معنی آتے ہیں محل کے. ہیکل کے معنی کیا آتے ہیں؟ محل کے. ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کا محل. تو علماء مورخین یہ لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے اندر ان کا حجرہ تھا, ان کا کمرہ تھا, وہاں پر اپنا دربار لگاتے تھے. تو اس لیے غلط فہمی ان کو ہو گئی کہ یہ مسجد اقصیٰ کے اندر ہی ان کا محل تھا, اور اس کو توڑ کر مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ بنائی ہے. اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, بس من گھڑت طریقے سے یہ بات تھوپتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کو توڑ کر مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ تعمیر کری ہے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبۃ الصخرہ, جو ایک آپ نے گنبد سا دیکھا ہوگا گولڈن کلر کا, وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے. عام طور پر خیال ہوتا ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے, وہ تو ایک صحن میں اس کے گنبد ہے, اس کے اندر جا کر مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ کے اندر 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے, اتنی بڑی مسجد ہے. اور اس کا جو صحن ہے بہت بڑا صحن ہے. صحن کے اندر کئی سارے مدرسے اپنے زمانے میں لوگوں نے بنائے, اور بہت ساری عمارتیں اس کے اندر موجود ہیں. بہت بڑا رقبہ ہے مسجد اقصیٰ کا. اور اسی صحن میں ایک گنبد ہے جس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں, گنبد صخرہ بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو گنبد ہے اس کے نیچے تابوت سکینہ ہے, اور اس تابوت سکینہ کو جب ہم حاصل کر لیں گے تو پوری دنیا پر ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو توڑ کر مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ تعمیر کری. اس لیے ہم مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہم یہاں پر ہیکل تھرڈ ٹیمپل ہم تعمیر کریں گے, ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. یہ ان کی پلاننگ ہے, یہ ان کی سازش ہے, یہ ان کا ایم ہے, یہ ان کے عزائم ہے, یہ ان کا ڈریم ہے, یہ ان کا خواب ہے. اس وجہ سے وہ محنت کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے وہ راتوں دن اس کوشش میں ہے, اس جد و جہد میں ہے کسی طریقے سے ہم یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر لیں. تو اس وجہ سے وہ کبھی نمازیوں پر حملہ کرتے ہیں, کبھی نمازیوں کے وہاں پر گھسنے پر پابندی لگا دیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ اختلاف چلا آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد اقصیٰ فتح ہوتی ہے, اور ایک لمبے عرصے تک سن 16 ہجری میں فتح ہوتی ہے, اور سن 492 ہجری تک مسلمان ہی اس پر قابض رہتے ہیں. مسلمانوں نے خوب اس کو ترقی دی, اس میں کام کرایا, اور مسلمانوں کی ہی اس پر حکومت رہی. اچھا ایک بات یہاں پر بتا دوں, مسجد اقصیٰ جو ہے وہاں پر ایک کوہ صہیون ہے. کوہ صہیون ایک پہاڑ کا نام ہے. اس پہاڑی کے اوپر یہ مسجد اقصیٰ بنائی گئی, پوری پہاڑی کے اوپر بنی ہوئی مسجد اقصیٰ. اور جس شہر میں بنی ہے اس شہر کو آج کل یروشلم کہتے ہیں, اور ہم لوگ اسے بیت المقدس کہتے ہیں. مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ. شہر کا نام کیا ہے؟ بیت المقدس یا القدس. اور انگریز اور مغربی لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ یروشلم, جیروشلم بولتے ہیں. ہماری زبان میں, عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بیت المقدس, القدس. اور القدس ایک بہت بڑا شہر ہے
جو فلسطین کی راجدھانی ہے، اس شہر کے اندر ایک کوہ سیہون ہے، ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا تھا. یہ اس کی ہسٹری ہے. 492 ہجری تک مسلمانوں کی تولیت میں یہ مسجد رہی، اور اس کے بعد دوبارہ عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا. سن 1099 عیسوی، آج سے 1000 سال پہلے تقریباً عیسائیوں نے قبضہ کر لیا. مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ مسجد نکل گئی، اور انہوں نے بالکل اس میں بہت زیادہ نقصانات کیے، اور مسجد کو انہوں نے ایک استبل بنا لیا، وہاں بیٹھنے اٹھنا، اور مطلب اس کو مسجد کو بالکل ویران کر دیا انہوں نے. تقریباً 87 برس تک، 87 ایئرز تک یہ حالات رہے. اور یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ اس وقت کے جو مسلم حکمراں تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں دست و گریباں تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، اپنی حکومت کو بچانے میں لگے ہوئے تھے. اس طرح کے حالات، تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا کیا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو آپس میں لڑا کر مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا. یہ دشمنوں کی پرانی سازش رہتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو. لیکن اللہ رب العزت نے ایک شخص پیدا کیا جو اس کو تاریخ صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ بندہ اپنی زندگی میں کبھی ہنسا اور مسکرایا نہیں. دیکھیں اسے کہتے ہیں قومی حمیت اور قومی غیرت. اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ہنستے ہو؟ اس نے کہا جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں ہو جائے گی اس وقت تک میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئے گی. مسجد اقصیٰ پر قبضہ ہے غیروں کا، صلیبیوں کا، عیسائیوں کا، اور ہم مسکرائیں، ہم کھائیں اور پئیں. تو صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے 16 جنگیں لڑیں. کتنی؟ 16 جنگیں لڑیں. اور آخرکار 16ویں جنگ میں اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا، آباد کرایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ فتح ہوئی، اور دوبارہ مسلمانوں کے سجدوں سے اس مسجد کو وہ مسجد آباد ہوئی، اور مسلمانوں کے سجدوں سے وہ مسجد معمور ہوئی. سن 1187 عیسوی میں، کتنے؟ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کو آزاد کرایا. 1187 عیسوی سے لے کر 1917 تک، دسمبر 1917 تک مسلمانوں کی ہی تولیت میں، مسلمانوں کے ہی قبضے میں بیت المقدس کا یہ شہر مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمانوں کی تولیت اس پر رہی. 1917 میں جب 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار چھڑا، پہلی جنگ عظیم، جو پہلا فرسٹ ورلڈ وار ہوا ہے 1914 سے 1919 تک چلا، تو 1917 میں خلافت عثمانیہ مسجد اقصیٰ کی دیکھ ریکھ کیا کرتی تھی. خلافت عثمانیہ جو ارطغرل کے بیٹے عثمان نے قائم کری تھی، وہ 1923 تک چلی تھی. کب تک چلی تھی؟ لیکن جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا تو خلافت عثمانیہ کو شکست ہونی شروع ہو گئی، اور جو مسلم حکمراں تھے انہوں نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر دی. شریف مکہ نے بغاوت کر دی. مکے کے لوگوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا کہ ہم خلافت کے ماتحت نہیں ہیں. شریف مکہ نے غداری کر دی، اور ادھر مصر کے لوگوں نے، ادھر آپ کے کئی سارے ملکوں نے غداری کر دی. برٹن غالب آنے لگا، اور برٹن غالب آ گیا تو اس نے ایک پلاننگ اور سازش کے تحت، حالانکہ جو خلیفہ عبد الحمید ثانی تھے، مسلمانوں کے آخری خلیفہ، غیرت اور حمیت سے بھرا ہوا انسان تھا وہ شخص. کئی مرتبہ یہودی ان کے پاس گئے اور ان سے کہا جتنا پیسہ آپ کو چاہیے تھا، خلافت کے اوپر قرض ہو گیا تھا، خلافت کو بہت زیادہ فائنینشلی کمزور ہو گئی تھی، خلافت فنڈ کی ضرورت تھی، اور خلیفہ عبد الحمید ثانی کے پاس یہودی وفد گئے. انہوں نے کہا جتنا تمہارا قرضہ ہے سب ادا کر دیں گے، جتنا پیسہ تمہیں چاہیے اتنا پیسہ دے دیں گے، فلسطین کی تھوڑی سی زمین ہمیں دے دو رہنے کے لیے. اللہ اکبر. خلیفہ عبد الحمید ثانی نے زمین پر پیر مارا اور یہ کہا اس پیر کے نیچے جتنی زمین ہے نا، میں اتنی زمین بھی تم یہودیوں کو مسجد اقصیٰ مطلب فلسطین کی تمہیں نہیں دے سکتا ہوں. یہ غیرت، یہ حمیت اس شخص کے اندر تھی، جبکہ پریشانی کے عالم سے گزر رہے تھے، غربت کے دور سے گزر رہے تھے، خلافت ہچکولے لے رہی تھی، حکومت ختم ہونے کے کگار پر تھی. اگر وہ چاہتے ان سے معاہدہ کر کے ان کو زمین دے کے اپنی خلافت کو، اپنی حکومت کو بچا لیتے، اپنے خاندان کو بچا لیتے، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اسلام سے اور شریعت سے اور قرآن سے غداری کر دوں. انہوں نے کہا نہ، اپنے خاندان کو تباہ کرا لیا. خلافت
کو جب توڑا تو ان کے خاندان کو تہس نہس کر دیا، کسی کو کہیں بھیج دیا، کسی کو جلا وطن کر دیا، کسی کو قتل کر دیا. وہ ایک لمبی تاریخ ہے. لیکن اس بندے کی حمیت اور غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں یہودیوں سے سودا کر لوں. تو 1917 میں جب خلافت ادھر کمزور ہو گئی، بالکل آخری مرحلے پر تھی، خلافت لگ بھگ ٹوٹ چکی تھی، خلافت کی روح نکل چکی تھی، تو برٹن نے ایک سازش کے تحت یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دی، کیونکہ وہاں پر قبضہ برٹن کا ہو چکا تھا. اس کے بعد دھیرے دھیرے یہودیوں نے اپنے پنجے جمانے شروع کیے، اور انہوں نے نومبر 1947 میں، کیونکہ جب خلافت ختم ہوئی ہے، خلافت کے ختم ہونے کے بعد ایک کام انہوں نے کیا، کیونکہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا متحدہ پلیٹ فارم تھا وہ خلافت تھی. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلم حکمراں ہوتے تھے وہ خلافت کے ماتحت ہوتے تھے. خلیفہ کا جو آرڈر ہوتا تھا پوری دنیا کے بادشاہ مانتے تھے، حتیٰ کہ ہندوستان کے جو بادشاہ اور سلاطین تھے وہ بھی خلیفہ کا حکم نہیں ٹھکراتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم تھا، خلیفہ کو وہ اپنے سر آنکھوں پر رکھتے تھے. تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور اسلام مخالف لوگوں نے یہ سازش کی کہ دوبارہ خلافت کا نظام زندہ نہ ہو. انہوں نے UNO، جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں، اس کی بنیاد ڈال دی. پوری دنیا کا ایک یونائٹڈ نیشن بنایا انہوں نے، جس کو ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں، اس کی بنیاد ڈالی تاکہ دوبارہ خلافت زندہ نہ ہو سکے، اور امت مسلمہ کو خلافت سے محروم کر دیا. اسی UNO نے جو یہودیوں کی لونڈی اور غلام ہیں، وہاں UNO میں، اقوام متحدہ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، مسلمانوں کے حق کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بنائی گئی ہے مسلمانوں کے خلاف. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1947 نومبر میں یہ فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان. یعنی وہ لوگ جو باہر سے آ کر بسے ان کو آدھا حصہ دینے کا اعلان کر دیا کہ بھائی آدھا فلسطین کس کو دے دیا جائے؟ یہودیوں کو، اور آدھا فلسطین کس کو دے دیا جائے؟ وہاں کے لوکل لوگوں کو. اب ظاہر سی بات ہے یہ اس حکم کو عرب کیسے مانتے؟ عرب اور اسرائیل. اور 1948 میں جب اقوام متحدہ نے فیصلہ دیا تو اگلے سال ہی 14 مئی 1948 میں امریکہ، فرانس اور برٹن کے اشارے پر اسرائیل نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہم ایک آزاد ریاست ہیں، ہم آزاد ملک ہیں. 1947 میں جنرل اسمبلی نے فیصلہ دیا کہ ان دونوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے اس ملک کی سرحدوں کو. جس طریقے سے انڈیا اور پاکستان کو تقسیم کیا گیا، اسی طریقے سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے پورا فلسطین. آدھا فلسطینیوں کو دے دیا جائے، آدھا یہودیوں کو دے دیا جائے. اس کے بعد اگلے ہی سال، مطلب 6 مہینے کے بعد، مئی 1948 میں یہودیوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جی ہم نے تو ایک ملک بنا لیا ہے، اب جو کرنا ہے کر لو. اب جیسے انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو جو عرب ملک تھے انہوں نے جنگ چھیڑ دی. اب ظاہر سی بات ہے اس پر یہ جو اسرائیلی تھے ان کی پشت پر امریکہ تھا، برٹن تھا، فرانس تھا، ہتھیاروں سے لیس تھے. عرب اور اسرائیل جو جنگ چھڑی اس میں عربوں کو ناکامیابی ملی، اور اسرائیل نے فلسطین کے 78% پر قبضہ کر لیا. کتنے؟ 78% پر. 22% کا حصہ، 22% کا رقبہ یہ فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ لگا. 78% پر کون قابض ہو گیا؟ اسرائیل کے یہودی قابض ہو گئے. اس کے بعد معاملہ چلتا رہا. ایک جنگ اور ہوئی 1956 میں. 1967 میں دوسری جنگ ہوتی ہے. جب 1967 میں دوسری جنگ ہوتی ہے اور 6 دن کے اندر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس جنگ میں مصر، ایجپٹ جس کو کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی طرف سے قیادت کر رہا تھا اور باقی مسلمان ممالک اس کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن مصر کا جو فضائی بیڑا تھا اور جو اس کے ہتھیار جہاں رکھے ہوئے تھے، اسرائیل نے جاسوسی کر کے سارے بم وہیں مار دیے، سارے ہتھیار کو نشٹ کر دیا، ختم کر دیا. اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا. 6 دن کے اندر جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے اور باقاعدہ پورے فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا. 1967 میں 97% پر. صرف ایک چھوٹا سا رقبہ جس کو غزہ پٹی بولتے ہیں، جس کو غازہ پٹی بولتے ہیں انگلش میں، ہے نا، غزہ پٹی. یہ کیا ہے؟ غازہ پٹی پر صرف مسلمانوں قبضہ ہے، اور پورے اسرائیل میں، پورے فلسطین کو انہوں نے اسرائیل میں شامل کر لیا اور اپنا الگ ملک بنا دیا. پورے ملک کے 97%
رقبے پر انہوں نے قبضہ کر لیا. 3% زمین، اونلی 3% زمین مسلمانوں کے قبضے میں اس وقت، جس کو غزہ پٹی بولتے ہیں، جس کو غازہ پٹی بولتے ہیں. اور یہاں پر مسلمان پچھلے 100 سال سے، یعنی 1917 میں مسلمانوں کے یہاں یہودیوں کو آباد کیا تھا، پچھلے 100 سال سے فلسطین کے نوجوان، وہاں کے مسلمان، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے، وہاں کی خواتین مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. دنیا کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے، دعا کریں. اور مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے وہ آگے آئیں اور قدم بڑھائیں. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھٹی میں پلائیں، فلسطین کی تاریخ بتائیں، اور یہ کہیں کہ اسرائیل کے یہودی قابض ہیں، غاصب ہیں، درندے ہیں، وحشی ہیں، آتنکوادی ہیں. انہوں نے زبردستی فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا ہے. فلسطین پر صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے، فلسطین کے مسلمانوں کا حق ہے. اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی میراث ہے، مسلمانوں کی جائیداد ہے، اس پر ناجائز طریقے سے اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے. غزہ پٹی کیا ہے؟ غزہ پٹی ایک جیل ہے. جب آپ ورلڈ میپ کھولیں گے، ایک طرف غزہ کے پانی ہے، جیسے آپ یوں کھینچیں گے نا، ایک طرف پورا سمندر ہے، بحیرہ روم پورا سمندر ہے. یعنی فلسطینی مسلمانوں سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی مظلوم نہیں، وہ باہر کہیں نہیں جا سکتے. اسرائیل کی مرضی کے بغیر وہ باہر سفر نہیں کر سکتے. اسرائیل کی مرضی کے بغیر وہاں آپ اپنی ریلیف، اپنی مدد، ان کو فنڈ نہیں پہنچا سکتے ہو. ایک طرف کیا ہے؟ پورا سمندر ہے، اور ایک طرف سارا اسرائیل ہے، ساری سرحدیں ادھر بند ہے، اسرائیل کے اندر وہ انٹری نہیں کر سکتے. ایک طرف بارڈر ہے رفح، جسے رفح کا بارڈر کہتے ہیں، وہ بارڈر ایجپٹ میں کھلا ہوا ہے وہ بارڈر، لیکن وہ بارڈر بھی سیل کیا ہوا ہے. اخوان المسلمین کی جب حکومت آئی تھی مصر میں، جو ڈاکٹر مرسی تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں گے اور رفح کا بارڈر کھول دیں گے. انہوں نے کھول دیا تھا، راتوں دن بارڈر کھلا ہوا تھا کہ کبھی بھی فلسطینی مسلمان مصر کے اندر آئیں، تجارت کریں، کچھ کریں، ترقی کریں. تو اس لیے فلسطینی مسلمان غزہ کی پٹی میں قید ہیں، ان کا محاصرہ کیا ہوا. ان کو چاروں طرف، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف اسرائیل کی چاروں طرف سے فوج لگی ہوئی ہے. جو رفح کا بارڈر ایجپٹ سے ملا ہوا ہے، جہاں وہ مصر میں جا کر کچھ تجارت کر سکتے ہیں یا وہاں سے کچھ ریلیف لے سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں، وہ بارڈر مستقل سیل ہے، بند ہے. کیوں؟ پہلے سے سیل تھا باقاعدہ. انہوں نے ایجپٹ کو یہ دھمکی دی ہوئی تھی بارڈر نہیں کھل سکتا ہے. لیکن جب اخوان المسلمین کی حکومت آئی، وہ اسلام پسند تھے، مسلمان پسند تھے، قرآن پسند تھے، نبی کے عاشق تھے. راتوں رات اسرائیلی امریکہ کی سازش کے ذریعے سے ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. اور حتیٰ کہ جو عوام کے ذریعے سے چنی ہوئی حکومت تھی، عوام کا مینڈیٹ تھا، اس حکومت کو راتوں رات ختم کر دیا گیا اور اس حکومت کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. جو مصر کے پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے ڈاکٹر محمد مرسی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ جیل کے اندر ہی ان کو مروا بھی دیا گیا، صدر محمد مرسی کو. کیوں؟ ان کا جرم پتہ کیا تھا؟ ان کا جرم صرف یہ تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کروں گا، کیونکہ دنیا کے 57 ممالک میں سے کوئی فلسطین کی مدد کے لیے 100 سال میں آج تک پہنچا نہیں ہے. آج تک پہنچا نہیں ہے. ایک طرف سمندر، ایک طرف اسرائیل، ایک چھوٹا سا حصہ، ایک کونا غزہ کا ملا ہوا ہے مصر سے، جس کو رفح کا بارڈر کہتے ہیں، وہ مستقل سیل ہے. تو وہ جیل میں ہے. اس غزہ پٹی سے مسلمان وہاں کے باہر نہیں جا سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم فلسطین میں جا کر وہاں کے مسلمانوں کو کچھ ڈونیشن دیں، آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا آج سے 2-3 سال پہلے جب وہاں حملہ کیا تھا انہوں نے، رمضان میں بہت تباہی مچائی تھی، تو ٹرکی نے ایک پورا جہاز بھر کے بھیجا تھا دوائیوں کا اور کھانے پینے کی چیزوں کا. تو اسرائیل نے اسے روک دیا تھا کہ آپ نہیں، یعنی اسرائیل کی مرضی کے بغیر آپ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو غزہ پٹی کیا ہے؟ ایک ماڈرن جیل ہے آج کی. ایک طرف سمندر، ایک طرف اسرائیل، ایک طرف رفح کا بارڈر سیل ہے. وہ باہر کہیں نہیں نکل سکتے، کہیں نہیں جا سکتے، اور کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. وہ کہیں باہر جا کر تجارت نہیں کر سکتے، باہر سے کوئی مال نہیں منگوا سکتے. سب جو بھی ہوگا وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا، ان کی نظر میں ہوگا. اس لیے پچھلے 100 سالوں سے وہ لوگ قید ہیں، اور میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، میں ان کی قربانیوں کو سلام کرتا ہوں. ذرا ذرا سے بچے، ننھے منھے بچے، ان کے اندر موت کا ذرہ برابر خوف نہیں ہوتا. وہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی آبادی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حریت کے لیے وہ اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں. ذرا ذرا سے بچے. آپ دیکھیے کتنی جرأت اور ہمت ہوگی ہمارے ملک میں یا اور مسلمانوں کے
بڑے بڑے نوجوانوں کے اندر وہ جرأت اور ہمت نہیں ہوتی جو وہاں کے بچوں کے اندر جرأت اور ہمت ہوتی ہے. میں ان کی عظمت کو، ان کی ماؤں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت قریب آ چکا ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے ناپاک قدموں سے آزاد ہوگی اور مسجد اقصی کو آزادی نصیب ہوگی. کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے والے آئیں گے اور مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے، اور وہ اپنے جھنڈوں کو وہاں نصب کر دیں گے، کوئی ان کا راستہ نہیں روک پائے گا. اور ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا مسجد اقصی کے اندر ہزاروں نمازی جمع ہیں، مسلمان جمع ہیں، اور وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ خراسان، یعنی وہ ان سے مدد کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئیے. ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، جس طریقے سے آپ نے امریکہ کو دھول چٹائی اس طریقے سے اسرائیل کو ٹھکانے آپ ہی لگا سکتے ہیں. آپ ہماری مدد کے لیے آئیے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ مسجد اقصی کو اللہ تعالیٰ آزاد کرائے گا، اور فلسطین کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین، یہودیوں کے ناپاک عزائم سے، ناپاک قدموں سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرائے گا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.